ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل مسلمانوں نے انگریزوں کی دیکھا دیکھی کتے پالنے کا شوق اپنے ہاں لے لیا ہے۔ اگر یہ کتے کپڑوں اور اعضاء کو اور کسی چیز کو ٹچ ہو جائیں، مس ہو جائیں، تو اس جگہ کا کیا حکم ہے، ان کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ اور دوسری بات کہ جو مسلمان انگریزوں کے ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہر دوسرے یا تیسرے بندے کے ہاتھ کے اندر ہمیں کتا نظر آتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں بھائی، جو لوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں ان کے لیے پاکی ناپاکی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ان کتوں کو ناپاک سمجھتے تو یوں ان کو شوقیہ طور پر نہ پالتے۔ کتے کے بدن سے اگر کوئی کپڑا اور چیز مس ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی، جبکہ اس کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو، خواہ اس کا بدن خشک ہو یا گیلا۔ البتہ کتے کا لعاب جس چیز کو لگ جائے، وہ لعاب کے لگنے سے وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، چاہے وہ کوئی کپڑا ہو، جوتا ہو یا جسم ہو۔ اور کتا عموماً کپڑوں کو سب سے پہلے منہ ہی لگاتا ہے۔ کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ اپنے منہ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یعنی جس کپڑے کو کتے نے منہ لگا دیا ہو وہ کپڑا یا وہ چیز ناپاک ہے۔ دوسری بات، کتے کا لعاب، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی کتے کا لعاب نجس بھی ہے اور زہر بھی ہے، اس لیے جس جگہ کتے کا لعاب لگے وہ چیز ناپاک ہے، ناپاکی کے حکم میں ہے، اس کو صاف کرنا قطعاً ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس کے علاوہ کتا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے اور بڑے کتے کا ایک ہی حکم ہے۔ دوسری بات کہ بلی کا کیا حکم ہے؟ بلی اگر کپڑوں کو لگ جائے، چاہے بلی گیلی ہو یا خشک ہو، بشرطے کہ اس کے جسم کے اوپر اگر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، تو بلی کپڑوں کو اگر لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ آج کل جس طرح بڑے شہروں کے اندر یا بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے بچے، گھر کے بڑے ان کتوں اور بلیوں کے ساتھ اس طرح مانوس ہوتے ہیں کہ کتے ان کی چیزیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتے اٹھا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ شریعت کے اندر بالکل سخت حرام ہے اور منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر شوقیہ طور پر کتے پالے جاتے ہیں، جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو، اس گھر کے اندر اللہ جل شانہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر نہیں آتے۔ ایک بندے نے کتا پالا ہوا ہے شوقیہ طور پہ، اور اس ایک بندے کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر والے اللہ کی رحمت کے فرشتوں سے محروم ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ان کپڑوں کو جن کے اوپر نجاست لگ گئی ہے، جن کے اوپر کتے نے منہ مار دیا ہے، یعنی وہ ناپاک ہو گئے ہیں، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ اکثر لوگ اس شک کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کپڑا ناپاک ہوا ہے یا ناپاک نہیں ہوا، اسی شک کے اندر۔ اور کچھ لوگ تو دھونے کے بعد بھی اس شک کے اندر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کپڑا پاک ہوا ہے یا ابھی ناپاک ہی ہے۔ تو بھائی شک کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر یقین کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کتے نے منہ مارا ہے یا کوئی اور چھینٹیں کپڑوں کے اوپر پڑ گئی ہیں یا نہیں پڑی۔ اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، اگر غالب گمان ہے، یقینی طور پر غالب گمان ہے، تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہیں۔ اگر آپ کا غالب گمان ہے کہ کپڑے ناپاک نہیں ہوئے تو پھر وہ کپڑے ناپاک نہیں ہیں، بلکہ وہ کپڑے پاکی کے حکم کے اندر ہیں۔ ان کپڑوں کو 3 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا جائے، اور تینوں مرتبہ نچوڑنے کے بعد وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ کپڑے دھونے کے بعد بھی جو شک ذہن کے اندر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کپڑے پاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو بھائی یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ آپ نے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق 3 بار کپڑے کو دھویا، تینوں بار نچوڑا، نچوڑنے کے بعد آپ کے کپڑے پاک ہو گئے۔ لیکن شیطان کی طرف سے اگر دوبارہ وسوسہ یہ آتا ہے تو پھر شیطان کو دھتکار دیجیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ کپڑے پاک ہیں تو پھر شیطان کے ان وسوسوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے
کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو دین کے مسائل کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔